پیسہ ملے۔ اسلام سود کے مخالف ہے، محنت کو، کوشش کو، تجارت کو لیتا ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور حلال فرمایا اللہ تعالیٰ نے بیع کو اور حرام فرمایا سود کو۔ یہ نظام اللہ تعالیٰ کا۔ بہرحال مولانا یوسف بن نوری صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ مجھے بڑی گرانی ہمیں پیش آ رہی تھی کہ ان لوگوں کو کیسے سمجھائیں کہ یہ بظاہر بڑی داڑھی والے، پگڑی والے، شملہ کھڑا کر کے انہوں نے رکھا ہوا ہے اور بڑے کلف والے کپڑے پہنے ہوئے، سفید اور واسکٹیں پہنی ہوئی، یہ اصل میں اندر سے بڑے گندے اور بدبودار لوگ ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا میں رائج دلائل سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اس کے جوابات اور ان کے بہت سارے مغالطے ان کے پاس تھے، لہٰذا میں نے بات شروع کی اس آیت سے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، یہ مسلمان وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر جو آپ پر نازل ہوئی اور جو آپ سے پہلے نازل ہوئی۔ اگر اللہ نے اور بھی پیغمبر بھیجنے ہوتے تو یوں فرماتے وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَمَا أُنزِلَ مِن بَعْدِكَ، جو آپ سے پہلے اور جو آپ پر کے بعد نازل ہوں گی، لیکن بعد کا کوئی ذکر نہیں ہے، پہلے کا ذکر ہے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی جو وحی ہے اس پر ایمان لانا ہے، بعد کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ فرماتے اس کا کوئی جواب نہیں تھا، لیکن مسئلہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ فرمانے لگے کہ میں نے ان سے پوچھا اچھا بتاؤ، اگر کوئی شخص مرزا غلام احمد قادیانی کو نہ مانے تو وہ اس کا کیا حکم ہے؟ جو سارے لوگ بیٹھے ہوئے یہ تو نہیں مانتے نا۔ تو کہا وہ باغی ہے۔ مرزا صاحب فرماتے ہیں وہ باغی ہے۔ کہا کہ باغی قرآن کریم میں زانی کو کہا گیا، وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا، باغی اور باغیوں کی اولاد ہے، اس طرح کا غالباً جملہ ہے۔ تو فرمایا کہ مرزا صاحب کے نزدیک جو ان کو نہ مانے وہ بدکار ہے اور بدکاروں کی اولاد ہے، اور سب کو زانی کہتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی جو اس کی جھوٹی نبوت کو نہ مانے۔ بہرحال تفسیر مقدمہ ہے اور اللہ رب العزت نے فتح یاب فرمایا، اور یہ ایک ایسا مسئلہ تھا اور یہ ایسا جسے کہتے ہیں فیصلہ ہوا جس کے اندر قومی اسمبلی کے تمام افراد نے، تمام اراکین نے دستخط کیے۔ کہتے ہیں بہت دباؤ تھا بھٹو صاحب پر، بیرونی طور پہ بڑی بڑی طاقتوں کی طرف سے اس ریزولوشن کو پاس نہ ہونے دیں، اور کہتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے دستخط کرتے ہوئے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ میں اپنے موت کے پروانے پہ دستخط کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک کام ان کا بہت زبردست رہا کہ باوجود بہت سارے بیرونی دباؤں کے بھی قادیانیوں کو پاکستان میں متفقہ طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا۔ قادیانی غیر مسلم کے نام پر رہے، مسلمان نہیں ہو سکتا، اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلا سکتا، اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتا، اپنے دین کی اور اپنے جھوٹے مذہب کی ترویج نہیں کر سکتا، تبلیغ نہیں کر سکتا، اذان نہیں دے سکتا، ان سب چیزوں پر پابندی عائد ہے۔ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہے گا، احمدی یا قادیانی کہے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔
تو فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس وحی پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی، وما انزل من قبلک، اور اس وحی پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آخرت کون؟ سورہ فاتحہ میں فرمایا تھا مالک یوم الدین، ایک آخرت والا دن آنے والا ہے، مالک یوم الدین ہے۔ اور یہاں فرمایا اسی مضمون کو آگے لے کے چلے، یہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ ایک دن آنے والا ہے حساب و کتاب کا۔ تو یہ اعمال کرنے والوں کا کیا ہوگا؟ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون، اور یہ لوگ کامیاب ہیں۔ جو عمل کرے گا، جو عقیدہ صحیح رکھے گا، جو جانی مالی عبادات کرے گا، یہ لوگ درست اور کامیاب لوگ ہیں۔ ان الذین کفروا، یہ پہلا حصہ ذکر ہوا ایمان والوں کا۔ دوسرے رکوع تک 3 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے، جیسے سورہ فاتحہ کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم منامین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پھر 2 گمراہ فرقوں کا ذکر ہوا۔ یہاں پر بھی ایمان والوں کا ذکر ہوا، اب کفار کا اور منافقین کا 2 گمراہ فرقوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہے ان کے لیے، انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ حدیث شریف میں جب مومن کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ دھبا لگا دیا جاتا ہے، اگر یہ توبہ کر لے تو یہ دھبا پاک کر دیا جاتا ہے، صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر نہ کرے تو دھبا باقی رہتا ہے۔ دوبارہ گناہ کرے گا ایک اور دھبا لگ جائے گا، پھر کرے گا پھر ایک اور دھبا لگ جائے گا، کرتے کرتے گناہ کرتا جائے گا، دل کالا ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ سارا دل جب اس کا کالا ہو جاتا ہے تو پھر مہر لگا دی جاتی ہے اور پھر توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کفر تو بہت سارے لوگوں نے کیا، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کی مراد وہ کفر کرنے والے ہیں جو کفر میں اس حد تک چلے گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے غیظ و غضب کا اور ان کے لیے ناکامی کا فیصلہ فرما لیا۔ بہت سے کفار کو ایمان نصیب ہوتا ہے، وہ اس فہرست میں نہیں۔ یہاں سے مراد وہ بدترین کافر ہیں جو مخالفت میں، جو دین کے استہزاء میں، جو دین سے نفرت میں اس حد تک گزر گئے کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا اب ان کو ایمان دینا ہی نہیں ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا